السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام خیر الناس من ینفع الناس۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، اور آج کے اس پروگرام کی اصل باعث جامعہ مدنیہ للبنات سے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کرنے والی میری انتہائی معززہ مکرمہ عزیز طالبات، اور آج کے پروگرام کی زینت بننے والی میری انتہائی معززہ مکرمہ مسلمان مائیں اور بہنیں، بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اپنے مخدوم و مکرم حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دامت ظلہم کا کہ ہر سال اس مبارک مجلس میں اس عاجز کو بھی شرکت کا حکم فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اخلاص کی عظیم ترین دولت سے سرفراز فرمائے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عموماً اپنے بیانات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی، وہ بڑی آسان عام فہم مثالیں دے کر بیان کیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا تو نہیں، کیسٹ سنی ہے، تو وہ مجمع سے پوچھتے تھے اردو میں تقریر کروں یا پنجابی میں، تو مجمع کی اکثریت کہتی تھی پنجابی میں تقریر کرو، کچھ کہتے تھے اردو میں کرو، تو مولانا کہتے ہیں پھر ملی جلی تقریر سنو۔
کچھ پنجابی کچھ اردو. تو وہ فرماتے تھے کہ ایک بچی کی رخصتی ہونے لگی تو والد آیا, اس نے بیٹی کو پیار دیا, ماشاءاللہ اس نے بیٹی کی تعریف کی, چچا آیا, ماموں آیا, عزیز رشتہ دار, بھائی بھتیجے سب آئے, اپنے اپنے حساب سے بیٹی کی تعریفیں کرتے رہے. تو فرمانے لگے بیٹی بڑی سیانی تھی. اب آپ کو کیا پتہ سیانی کیا ہوتی ہے؟ بیٹی بڑی عقل مند تھی. سب کی تعریفیں سنتی رہی. جب سب اپنی اپنی جگہ تعریفیں کر چکے تو فرمانے لگے بیٹی نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا. بیٹی کہنے لگی سنو بھائی, تم سارے اپنی اپنی جگہ تعریفیں کر چکے, حقیقت یہ ہے میں جس کے لیے سجائی گئی ہوں اگر اس نے پسند کر لیا تو تمہاری تعریفوں کا فائدہ, اور اگر اس نے پسند نہ کیا تو تمہاری تعریفوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے اخلاص. تو ہم سب بھائی اور سب بہنیں یہ نیت کر لیں کہ دین کا ہر کام اخلاص سے کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. نیت یہ کر لو اللہ سائیں تو بھی راضی ہو جا, تیرے بندے بھی میری تعریف کریں. اللہ سائیں تو بھی راضی ہو جا, تیرے بندے بھی کہیں قاضی احسان نے بڑی زبردست تقریر کی ہے, تو دونوں کام ہو جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہم مجمع عام میں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بیان سنتے سنتے درمیان میں کوئی بندہ نعرہ لگا دیتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی غضبناک تقریر کی ہے, لوگ نعرے لگا رہے ہیں, تو ایک عجب سا پیدا ہوتا ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت آسان کام ہے. بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیا کرو کہ یا اللہ ایسی بات کہلوا دیں جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں, آپ کے بندے بھی راضی ہو جائیں. تو جب مجمع میں سے نعرہ لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے راضی ہو گئے, دونوں کام ہو گئے, اخلاص بھی پورا ہو گیا اور آپ کی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں ہوا کہ نعرہ لگ گیا تکبر آئے گا. تو یہ دعا کر لو یا اللہ ایسا کام کروا دے آپ بھی راضی ہو جائیں, آپ کے بندے بھی راضی ہو جائیں. تو سب سے بنیادی ترین عنصر ایمان, ایمان کے بعد سب سے بنیادی ترین عنصر ہے اخلاص. دنیا جہان کی نیکیاں جمع کر لیں اگر اخلاص نہیں تو رائے گا, اور اگر ایک کھجور اخلاص سے صدقہ کر دیں تو اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو میں اور آپ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہیں. میں اپنے لیے پھرتا ہوں, آپ کے لیے نہیں آیا, اپنے لیے آیا ہوں. آپ نے لیے آیا ہوں, آپ کے لیے نہیں آیا. جگہ جگہ دن رات صبح و شام اپنے لیے پھرتا ہوں, کہیں حضور مجھ سے سوال کر لے تم نے میرے لیے کیا کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, اس سوال کی تیاری کرتا 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 یہاں تک پہنچ گیا ہوں. تو آج کل بطور وظیفے کے یہ بات سنا رہا ہوں, جان وقف کر چکا ہوں ان کے نام پر, جان وقف کر چکا ہوں محمد کے نام پر. یہ ہے دلیل خاص میرے افتخار کی, جان وقف کر چکا ہوں محمد کے نام پر, یہ ہے دلیل خاص میرے افتخار کی. تو میں اور آپ بھائی اور بہنیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں. ایمان محفوظ رہے گا آگے ساری چیزیں کام آ جائیں گی. ایمان نہیں ہوگا آگے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. بغیر ایمان کے زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اعمال کی عمارت قائم کر دے, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کل قیامت والے دن ایسے اعمال میں جس میں ایمان کی دولت نہیں, ایمان کی مضبوطی نہیں, ایمان کی حلاوت نہیں, ایمان کی چاشنی نہیں,
فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اعمال وزن ہوگا۔ آپ حدیث کا درس سنیں گے، اس میں بھی آپ کو یہ بات سنائی جائے گی، انما الاعمال بالنیات، اور آگے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث پڑھی جائے گی، اس کی تشریحات بیان کی جائیں گی، میزان کا ذکر آئے گا، وزن اعمال ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، اعمال تولے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں اعمال کے لیے ترازو لایا جائے گا، وزن اعمال ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کی دو تفسیریں۔ ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سرے سے میزان ہی نہیں لائی جائے گی، ترازو ہی نہیں لایا جائے گا۔ بغیر ایمان کے اعمال اتنے ردی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے لیے نتیجہ مرتب کرنے کے لیے ترازو ہی نہیں لائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، دوسری تعریف، دوسرا عنصر، دوسری تشریح یہ ہے کہ ترازو تو لایا جائے گا، ان اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ترازو رکھیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ایک شاپر رکھ دیں، اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ اپنی دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتے رہے، لوگوں کو کھانے کھلاتے رہے، پانی پلاتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں یہ تصور کرتے رہے، جمع خرچ کرتے رہے کہ ہم بڑا اونچا کام کر رہے ہیں، مگر انہوں نے ہمارے ہی بندوں میں سے ہمارے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ان کا ایمان، عقیدہ، نظریہ درست نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے اعمال جس میں رب کی توحید نہیں، ایسے اچھے کام جس میں اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں، ایسے اچھے کام جس میں اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، جنت دوزخ پر ایمان نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، میں آپ کو توحید اور شرک مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک جملے میں سمجھاتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے کسی نے سوال کیا حضرت شرک کسے کہتے ہیں؟ حضرت شرک کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ گم تو نہیں ہو گئے؟ بڑا قیمتی جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی کیا تعریف ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد فرمانے لگے محبت میں تقسیم دل گوارا نہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ محبت میں تقسیم دل گوارا نہیں، اسے شرک کہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے۔ آپ اور میں دنیا میں اپنا شریک برداشت نہیں کرتے۔ اب میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر سکتا، نہیں برداشت کرتے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو پھر میں مزید وضاحت کر دیتا، بات بہت دور چلی جائے گی۔ ہمارا ایمان اصل ہے، اصل ایمان۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 چیزیں ہیں: مال، جان، عزت و آبرو اور ایمان۔ مال اپنی جگہ قیمتی، جان مال سے زیادہ قیمتی، عزت و آبرو مال اور جان دونوں سے زیادہ قیمتی، ایمان مال سے بھی زیادہ قیمتی، جان سے بھی زیادہ قیمتی، عزت و آبرو سے بھی زیادہ قیمتی۔ دنیا کا مال عارضی، دنیا کی جان عارضی، دنیا کی عزت و آبرو عارضی، دنیا کا مال بے وفا، دنیا کی جان بے وفا، دنیا کا منصب بے وفا، دنیا زوال پذیر، مال زوال پذیر، عزت و آبرو زوال پذیر۔ شاہ صاحب فرماتے تھے ایمان لا زوال با وفا بے مثال دولت ہے۔
تم نے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ زندگی میں خدا نہ کرے کسی دوراہے پر مال کے سامنے ایمان آ جائے، تمہیں کہا جائے چاہو تو مال بچا لو، چاہو تو اپنا ایمان بچا لو، تو جو چیز زوال پذیر ہے، جو چیز بے وفا ہے، جو چیز فانی ہے، اس کی خاطر تم لازوال با وفا بے مثال دولت کو قربان کر دو، یہ عقل نہیں ہے۔ دنیا کی جان عارضی، دنیا کی جان بے وفا، دنیا کی جان زوال پذیر، اس کے مقابلے میں ایمان لازوال با وفا بے مثال دولت ہے۔ کوئی عقل مندی نہیں، اس ایمان کو قربان کر دو زوال پذیر جان پر، اس جان کو قربان کر دو ایمان کی خاطر۔ زندگی میں تمہیں بڑا منصب ملا، کہا جائے گا کہ یہ منصب رکھ لو یا ایمان رکھ لو، لندن جرمنی کے ویزے کی خاطر یا لندن جرمنی کا ویزا لے لو یا ایمان لے لو، پاکستان میں کسی اچھی بچی سے شادی کر لو یا ایمان بچا لو۔ یہ قادیانی دھوکے، دنیا کا مال، دنیا کی شادیاں۔ شاہ صاحب فرماتے تھے یہ مال بھی دھوکا، یہ شادیاں بھی عارضی، ایمان لا زوال با وفا بے مثال دولت ہے۔ توجہ کیجئے گا، شاہ صاحب نے فرمایا تم نے ایمان بچا لیا، ایمان سلامت رہا، آخر تم نے مرنا ہے، تمہیں منو من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، پیوند خاک کر دیا گیا، تم اس آیت کا مصداق بن کر آئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ایمان تم نے بچا لیا، منو من مٹی کے نیچے دبا دیے گئے، تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، آؤ تمہیں اللہ کے فرشتے جنت میں لے جانے لگے ہیں۔ اب تم نے دنیا کے ایمان کے بدلے میں مال قربان کیا، اللہ نے جنت کی صورت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا مال دے دیا، تم نے دنیا میں ایمان بچا لیا، اللہ نے اس ایمان کی بدولت تمہیں جنت کی نا ختم ہونے والی زندگی دے دی، تم نے دنیا میں ایمان بچا لیا، عزت و آبرو کو ٹھکرا دیا، اللہ نے تمہیں جنت میں ایسی عزت و آبرو دی، اس ایمان کی بدولت اللہ نے تمہیں وہاں جنت میں ٹھکانہ دیا جہاں اپنے نبیوں کو جنت میں ٹھکانہ دیا، تمہیں اللہ نے جنت میں وہاں ٹھکانہ دیا جہاں صدیقین کو ٹھکانہ دیا، تمہیں جنت میں وہاں گھر دیے جہاں صالحین کو گھر دیے، شہداء کو گھر دیے۔ یہاں پر بات ختم نہیں کی، اب اللہ فرما رہے ہیں ذرا غور کرو، ادھر نبی، ادھر صدیق، ادھر صالح، ادھر شہید، ذرا توجہ کرو، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ارے اللہ کے بندے کتنی زبردست رفاقت ہے، دنیا میں تمہارے دائیں ایس پی تھا، دنیا میں تمہارے آگے آئی جی تھا، دنیا میں تمہارے پیچھے وزیر تھا، یہ دنیا کے آئی جی وزیر ایس پی وہیں رہ گئے، ہم نے تمہیں ایمان کی بدولت جنت میں لا کے ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا، سامنے تمہارے نبی ہے، دائیں تمہارے صدیق ہے، بائیں تمہارے شہید ہے، پیچھے تمہارے صالح ہے، تو ذرا غور تو کرو، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس سے اچھی بھی دوستی ہو سکتی ہے، اس سے اچھا بھی مقام ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب، عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ بس یہ جو محافل آپ کے سامنے قائم کی جاتی ہیں، ان سب کا اول آخر مقصد ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ درست ہو جائے۔ قرب قیامت ہے، ایمان کش فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے فتنوں کا تلاطم ہوگا، فتنوں کی آواز گاہیں قائم ہو جائیں گی، ظاہری طور پر بڑا خوشنما نظر آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کہتا ہے مجھے ایسا دین چاہیے جس میں داڑھی نہ ہو، وہ جاوید احمد غامدی کے پیچھے چلے گا۔ ایک بہن کہتی ہے مجھے ایسا دین چاہیے جس میں پردہ نہ ہو،
وہ جاوید احمد غامدی کے پیچھے چلے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے ایسا دین چاہیے جس میں زیادہ مشقتیں نہ ہو، وہ ریاض احمد گوہر شاہی کے پیچھے چلے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے ایسا دین چاہیے جس میں احادیث کا زیادہ بوجھ نہ ہو، وہ کیپٹن ایکس عثمانی منکر حدیث جماعت المسلمین کے پیچھے چلے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے ایسا دین چاہیے جس میں یہ بات لکھی ہو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ مرزا غلام قادیانی کے پیچھے جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی کہتا ہے مجھے ایسا دین چاہیے جس میں اللہ ایک ہو، اللہ کے سارے نبی سچے ہوں، محمد اللہ کے آخری نبی ہوں، قرآن سچی کتاب ہو، اصحاب پیغمبر برحق ہو، ازواج پیغمبر کی عزت ہو، آل پیغمبر سر کا تاج ہو، جنت بھی ہو دوزخ بھی ہو، جنت دوزخ کے بعد مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہو، تو پھر یاد رکھو خدا کی قسم یہ خالص دین آپ کو مسجد کے ممبر و محراب سے اور مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے سے ملے گا، اور کہیں سے نہیں ملے گا، اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، اگر اپنے اس مرکز کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے تو مرکز سے بھٹک جاؤ گے، مرکز سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ سونے کی تار لگا لو، اگر گریڈ اسٹیشن سے تعلق نہیں ہے تو آپ کے ایمان کا بلب کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ میری بہنیں جن کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا، اکابرین آئیں گے، وہ آپ کو نصیحتیں کریں گے۔ میں نے کیا نصیحت کرنی ہے؟ میری پوزیشن تو یہ ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اولا اعدادیہ اور حفظ کے بچوں پر نگرانی کی ڈیوٹی لگ گئی۔ انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ میری اعدادیہ اور حفظ کے بچوں کے نگرانی لگی ہے، تو شیخ بھی ماشاءاللہ زبردست تھے، انہوں نے جواب دیا میاں ابھی تو تم خود قابل نگرانی ہو، ہم تو خود قابل نگرانی ہیں، خود قابل اصلاح ہیں، ہم کیا کسی کو نصیحت کریں گے؟ تجربات کی روشنی میں ایک بات اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، یہ جہاں جائیں گی خوش رہیں گی، خدا کی قسم ایک نسخہ اپنا لے اللہ کے نبی کا، ایک نسخہ اپنا لے اللہ کے نبی کا، من سمت نجا، بس زبان کو تالا لگا لیں، تالا۔ میں ہن میں تسی مسجد میں بٹھا دیتا، ورنہ میں پوری سارا کچھ برابر کر کے دس دا۔ بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، سامنے میرے بزرگ سوید ریش بیٹھے ہیں، تو بھائی بس بہنوں سے ایک ہی درخواست ہے، چپ لگا لیں اپنے آپ کو۔ دین پڑا ہے، آپ کا سٹینڈرڈ بڑھ گیا، قصور کسی کا ہو آپ کا نکلے گا، تانا دین کو لگے گا۔ اے چنگی مولوی لے آندی ہے گھر سے، اے چنگی عالم آئی ہے ساڑھے گھر سے نے وقت پاتا، پتہ نہیں ہے کی پڑھ کے آئی ہے، قصور ان کا اپنا ہوگا۔ یہ بیچاری بیٹی کسی کی آگئی ان کے گھر میں، تو انہوں نے کوسنا دین کو ہے، یہ کوسیں گے دین کو۔ کوئی بندہ بندے سے سامنے گل کرے پھر تک پتہ نہیں لگتا ہے، پھر تو اس کو آدمی جواب بھی دیتا ہے۔ تو میری بہنیں جتنی ہیں نشائے ان کو بزرگ کریں گے۔ میں اپنے تجربات کی روشنی میں نمبر 1 جو اصل ہے وہ ہے چپ۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آپ کے آخری پیغمبر نے کہا ہے من سمت نجا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ بات غلط ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مغرب کی بجائے مشرق میں ڈوب سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے۔ جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ صبر اور شکر، ان دو چیزوں سے دوستی اتنی پکی کر لیں خدا کی قسم، جتنی پکی دوستی اس صبر اور شکر سے ہوگی آپ کی دنیا جنت بن جائے گی۔ جس گھر میں دنیا جہان کی نعمتیں ہوں، صبر اور شکر نہیں ہے وہاں سکون نہیں ہے۔ جس گھر میں روزی روٹی پوری پوری ہو، اس گھر میں صبر اور شکر کے سائے ہیں، اس گھر میں اتنا سکون ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ صبر اور شکر اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا صبر اور شکر کیسے کہتے ہیں؟ وہ میرے جیسا ولی تھا۔ اس کو پوچھا صبر اور شکر کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا مل جائے کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو۔ اس نے کہا یہ تو کتے والا صبر ہے۔
اس کو بھی مل جاتا ہے کھا لیتا ہے، نہیں ملتا تو ادھر ادھر جھاگتا رہتا۔ تو جو حقیقی ولی تھے مولانا سعد اللہ صاحب جیسے، ان سے پوچھا صبر اور شکر کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شکر اس کو کہتے ہیں مل جائے تو شکر کرو، تو جو ہے مل جائے تو شکر کرو، جو مل گیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے کے صبر کرو، اس کو کہتے ہیں صبر اور شکر، اس کو کہتے ہیں صبر اور شکر۔ یہ دو نعمتیں جس کے پاس ہوں گی وہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، سب سے امیر ترین آدمی ہے جس کے پاس یہ دو نعمتیں ہوں گی، اور جس کے پاس یہ دو نعمتیں نہیں ہیں اس کے پاس سب کچھ ہو وہ بیچارہ مفلوج ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ فتنوں کے اس دور میں قادیانیت کا فتنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر نعوذ باللہ من ذالک زبان درازی کرنے کا فتنہ، قرآن کریم کا نام لے کر نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار کرنے کا فتنہ، نہ جانے کتنے فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام نے جو مجھے آپ کو قرآن اور حدیث اور اصحاب پیغمبر کا جو سائبان دیا ہے، اس سائبان کے نیچے آ جاؤ۔ ایک حدیث پاک کنز العمال میں آتی ہے، حدیث پاک اس کا مفہوم یہ ہے، میری طرف دیکھو سارے، مراقبہ نہ کرو، میری طرف دیکھو۔ اس حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑ لو، اپنے آپ کو منبر و محراب سے جوڑ لو، مطلب ایمان سے جوڑ لو۔ امام آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم پکڑائے گا، قرآن کریم آپ کا رشتہ صحابہ کرام سے جوڑے گا، صحابہ کرام آپ کا دامن پکڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جوڑ دیں گے، اور محمد الرسول اللہ انگلی پکڑ کر آپ کا میرا دامن اللہ پاک پروردگار عالم سے جوڑ دیں گے۔ کلمہ پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے ایک دفعہ ایسی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، وہ سارے دیکھنے لگے مولوی نے کلمہ ہی بدل دیتا۔ یہی لفظ ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ملا کے یوں پڑھو۔ دیکھو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، وہ فرماتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، تسلیم و رضا، ایک ہے تسلیم و رضا اور ایک ہے اظہار۔ شاہ صاحب فرماتے تھے لا الہ الا اللہ اظہار میں پہلے ہے، محمد الرسول اللہ تسلیم و رضا میں پہلے ہے۔ محمد الرسول اللہ کو مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا، اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ کو مان لیا تو ان کو ایک اللہ سمجھ میں آ گیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا انہیں اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ سے دامن مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی توحید تک میں اور آپ پہنچ جائیں گے۔ خدا نہ کرے محمد الرسول اللہ سے رشتہ کمزور ہوا تو پھر یاد رکھیے اللہ پاک پروردگار عالم سے مضبوط رشتہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے اختلاطم میں قادیانیت، مرزائیت، عیسائیت، ان جیسے فتنوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک پروگرام کی برکت سے نیت کر لو 10 منٹ قرآن کریم پڑھنا ہے روز۔ بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، قرآن کریم اتنی مظلوم کتاب ہے، سال ہر سال اس کو کوئی کھولتا ہی نہیں۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، جب ہم اس عمر میں ہوتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، اب تو ہم شہری بن گئے اردو بول کے، اردو بولنے آگے تھوڑی سی تو ہم اپ گریڈ ہو گئے، تھوڑا ہمارا سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے کہ ایسی پورے پینڈو سارے۔ تو گاؤں میں رہتے تھے تو گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ وہاں
گھر کی جو آخری دیوار ہوتی تھی وہ سڑک کے ساتھ ہی ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر کی باؤنڈری اور ہے, زمین کی باؤنڈری اور ہے, گھر کی باؤنڈری اور ہے, ایسے نہیں ہوتا تھا. بس یہی باؤنڈری ہے, ساتھ باہر سڑک ہے. تو یہاں جو کھڑکی ہے, یہاں کوئی, مجھے اپنے گھر کی بات یاد ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے کسی کمرے میں کوئی قرآن نہ پڑھ رہا ہو. اور اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گھر کے کمرے میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہو. اتنا الٹ ہو گیا زمانہ. پھر مولوی صاحب کو آگے کہتے ہیں کوئی تعویذ دو, خیر و برکت نہیں. مولوی صاحب کی کریں, مولانا سعد اللہ صاحب زعفران کے ساتھ پورا قرآن آپ کو لکھ کے دے دیں, کوئی خیر و برکت نہیں آنی. مولانا سعد اللہ صاحب کے گھر میں خیر و برکت ہے, قرآن پڑھتے, تسی بھی پڑھ لو, تھوڑے گھر بھی برکت آ جائے گی. تو ارادہ کرتے ہیں سارے 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اپنے گھر میں قرآن کریم کھولنا ہے, اونچی آواز سے پڑھنا ہے. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ گھر میں نورانیت ہے, گھر میں برکت ہے. ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, ان الذی لیس فی جوفہ, جس کے دل میں قرآن کریم کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں, وہ ویران, اجاڑ, بنجر, ویران گھر کی طرح ہے. جیسے ایک گھر ویران ہو, سال ہر سال سے تالے لگے ہوں, ادھر جالے لگے ہوئے ہیں, ادھر کھٹمل ہیں, ادھر جھاڑیاں ہیں, بدبو ہے, تعفن ہے, اندھیرا ہے, ویرانی ہے. جب قرآن کریم ہی نہیں کھلنا, اللہ کی کتاب ہی نہیں کھلنی, ڈائجسٹ کھلنے ہیں, موبائل 24 گھنٹے رہنا ہے, LCD لگی ہوئی ہے وہ چل رہی ہے, بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے, اور کیا ہے جی, آئی پیڈ ہے, کی پیڈ ہے, پتہ نہیں کیڑا کیڑا پیڈ ہے, اور بھی پیڈ ہے کہ نہیں, وہ اور کم جی استعمال ہوندے نے ہیں جی. تو سارے پیڈ ہی پیڈ ہے, پیڈ ہی پیڈ ہے, تو اتنے نور سواہ آنا. پنجابی سمجھ آندی؟ نہیں بھی آندی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, اے بطور چورن دے تھوڑی جی پنجابی. تو کہاں سے نور آئے گا یار, کہاں سے برکت آئے گی؟ تو وعدہ کرتے ہیں اس پروگرام کی برکت سے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا قرآن کریم پڑھو, چسکا لو. خدا کی قسم, جن کو قرآن کریم پڑھنے کا چسکا لگ جاتا ہے, 5-5, 10-10 پارے یومیہ پڑھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 70-70, 80-80 سال ان کی عمر ہے, 5 پارے ایسے چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں. مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے امیر گزرے ہیں. ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے مولانا عزیز الرحمان جلندری کو بلایا. فرمانے لگے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ محمد علی مر گیا. ایک چٹیل میدان ہے, اس میں لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کچھ چن رہے ہیں, اور میں ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوں. تو ایک صاحب مجھے آگے کہتے ہیں بڑے نواب بن کے بیٹھے ہو, تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ مردے ہیں سارے, دنیا میں جو لوگ ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ وہ ایصال ثواب چن رہے ہیں. تو کہنے لگے میں اور شیر ہو گیا. میں نے کہا مجھے پرچون کی ضرورت نہیں ہے, 10 حافظ چھوڑ کے آیا ہوں, تھوک کا کام کر کے آیا ہوں. تو فرمانے لگے میں نے اس کو کہا مجھے پرچون کے کاروبار کی ضرورت نہیں ہے, میں تھوک کا بزنس کر کے آیا ہوں, 10 حافظ چھوڑ کے آیا ہوں. عزیز الرحمان سنو میری بات, میں وہاں پرچون کا کام کروں نا, تم تھوک کا مال بھیجو نا, تو میرا کیا بنے گا؟ تو میرا کیا بنے گا؟ ابھی بھی مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب کی عمر 80 سے 85 سال ہے. ابھی تو وہ بہت ضعف ہو گیا. جب چلتے پھرتے تھے فرماتے تھے کوئی دن ایسا نہیں کہ 5 پارے پڑھ کے اپنے والد کو ثواب نہ کرتا ہوں. آپ نے بیٹے کو بنایا MBBS ڈاکٹر, انہوں اتحیات بھی نہیں آندی, انہیں پارا کی پڑھنا سوا پڑھنا. سوا کا مطلب پتہ شاہ جی کی ہوتا, اس نے پارا کیا پڑھنا. میری آپ دوستوں سے درخواست ہے, ڈاکٹر بناؤ مسلمان ڈاکٹر, انجینئر بناؤ مسلمان انجینئر. اس کو نماز آتی ہو, قرآن کریم آتا ہو, وہ اپنے باپ کے پاؤں دھو دھو کے پیے, ماں کے سر میں تیل لگائے, ماں کے پاؤں میں تیل لگائے. ہوں میں پھر ایک جملہ کہنے لگے تھے, میں نے باجیاں نے ڈر میں چھپ کر گیا. جملہ آ گیا تھا حضرت, یہاں تک آ گیا تھا, واپس بیک کر دیا, ریورس گیئر لگا دیا. سارے کوشش کریں گے, بھائی بھی بہنیں بھی, قرآن کریم پابندی سے پڑھنا ہے. کم از کم ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام درود شریف کی کرنی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جو بندہ دنیا میں جتنا مجھ پر درود بھیجے گا کل قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا. ہن تہاڈی مرضی ہے دوروں دوروں نظارہ کرنا یا کولوں کولوں جفیاں پانی ہے. یہ اب آپ کی مرضی ہے. دور دور سے نظارہ کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پڑھو. قریب بیٹھنا ہے تو جتنا زیادہ پڑھو گے. دیکھو میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں, آپ میں سے کوئی کرے گا مجھے ثواب ملے گا. میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں, آپ کریں گے ٹھیک ہے, نہیں کریں گے مجھے کہنے کے ثواب تو ملنا ہی ملنا. تو سارے ساتھی کوشش کریں گے, بہنیں بھی کوشش کریں, نماز با جماعت پابندی سے پڑھیں, یہ کام آئے گا. عمل کریں گے تو کام آئے گا, عمل نہیں کریں گے تو کام نہیں آئے گا. تقریریں جتنی مرضی سن لو, میں لچھے دار دھوئیں دار زبردست تقریر کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, عمل والی تقریر کریں, مجھے بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.